بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں. یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی یہ 5 روپے کا ماس جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. جب مدینہ طیبہ میں آئے ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے پینے کا پانی. صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے اور مسلمانوں کو پانی پہنچائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی پوری نہر عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے مال والے تھے پیسے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں یہ سودا کرتا ہوں. گئے لیکن ماننا بھی تو چاہیے. جو مالک ہے کنویں کا اس کے پاس آیا یہودی تھا. اس سے کہا تو یہ کنواں مجھے بیچ دے اور ریٹ لگانا شروع کیا. کتنا جو تھا ہی نہیں اس وقت کا ریٹ. آپ نے 1000 درہم سے شروع کیا. 1000 2000 3000 4000 درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے. 10,000 درہم پر بھی لگایا وہ دینے کو تیار نہیں ہوا. کہا نہیں میں بیچوں گا نہیں کنواں. پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا. کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں بیچے گا پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں آدھا آدھا کر لیں گے. تو آدھا مالک میں آدھا مالک. ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا. وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا پارٹنرشپ میں لے لوں گا. 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی. آدھی ملکیت لے لی. اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا. اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے. حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے. جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے. مدینے کے غربا مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے. جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا. کون خریدتا؟ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر دیا. عثمان چالاکی کر گیا. یہودی کہتا رہا اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا. تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو. آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو. حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے پارٹنرشپ میں ہی چلیں گے آدھے آدھے پر ہی چلیں گے. پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا. حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی. میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں. آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا. جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے مدینے میں. آج بھی موجود ہے. پورے مدینے کو پانی پلایا. مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے. پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا صحابہ تابعین کا دور گزرا نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا. وہ کنواں اسی طرح موجود ہے. آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے. مدینے میں بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں. پورے محلے کا نام ہے.